نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم اپنے گرد و پیش میں اور دنیا میں اس بات کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہاں بہت سارے ادیان اور مذاہب پائے جاتے ہیں، مختلف ملتیں ہیں، شرک اور کفر کے، تعدد الہ کے، تثلیث کے، تنویت کے یعنی دو خداؤں کو ماننے والے، اور توحید کا دین بھی ہے۔ یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو ظلمات سے تعبیر کیا۔ پھر دین توحید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان سے نازل کیا ہوا صاف و شفاف دین برحق ہے، جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، قابل قبول دین صرف الاسلام ہی ہے۔ اسی طرح اللہ ہی کا ارشاد ہے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، چاہے گا، تو وہ دین اور مذہب اس سے قطعی اور ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں بھی اگر انسان غور کرے تو سب سے بڑا مسئلہ اس کے سامنے زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ ہوش و حواس آنے کے بعد اپنی زندگی کو صحیح رخ دینے کے لیے صحیح دین، صحیح مذہب اختیار کرے، اس کی تلاش اور جستجو کرے۔ انسان کے لیے کھانے پینے اور سانس لینے کے لیے ہوا کی جتنی ضرورت ہے، اس سے بڑی، اس سے زیادہ اہم ضرورت یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کے لیے سچا راستہ، نجات کا راستہ کون سا ہے، کون سا دین سچا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مومن بندوں کے تعلق سے اپنی ولایت کا ذکر کر کے جس احسان کا ذکر فرمایا وہ ہے کہ انہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کا دوست ہے۔ اس دوستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا انعام دیتا ہے؟ اس دوستی میں دنیا کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے پروردگار نے جس عظیم الشان نعمت کا ذکر کیا وہ یہ کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ بندوں کو، مومن بندوں کو پروردگار اپنی ولایت کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ظلمات جمع ہے یعنی گمراہیاں، غلط مذاہب، گمراہ دین اور مذاہب، یہ جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں سب ظلمات کے معنی میں آ گئے۔ اللہ ان سے بچا کر، نکال کر ایمان والے بندوں کو نور کی طرف یعنی نور ہدایت کی طرف، توحید اور دین برحق کی طرف لاتا ہے، اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا اور قرآن اور سنت کی روشنی میں جو صاف و شفاف اور خالص مذہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علماً، عملاً، قدوتاً، اسوتاً یعنی علم کے طور پر درس دے کر، عملی طور پر اس کو بروئے کار لا کر، اس کا نمونہ پیش کر کے، تربیت کے طور پر صحابہ کرام کو اس پر
کو اس پر چلا کر ہر اعتبار سے بالکل اچھی طریقے سے اس دین کو پہنچا دیا. لیکن تاریخ کا قدم جب آگے بڑھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسلام کے نام لینے والے، اس کی طرف نسبت رکھنے والے بہت سارے گروہ، جماعتیں اور امتیں پیدا ہو گئیں، الگ الگ فرقے پیدا ہو گئے. ہر ایک کا اپنا نجات کا اور برسر حق ہونے کا دعویٰ ہے. یہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی اور وہ تنبیہ جس میں امت کے لیے آگاہی بھی ہے یاد آتی ہے، جو کوئی مخفی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. وہ ستفترق امتی الی 73 فرقہ، 73 فرقوں میں بٹے، کلہم فی النار، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گی. جو الجماعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور طریقے سے الگ راستے اختیار کریں گے، تو جس قدر وہ گمراہی میں مبتلا ہوں گی اسی کے اعتبار سے وہ جہنم کی مستحق ہوں گی. کوئی دائمی عذاب کا شکار ہوگا، کوئی عارضی عذاب کا. لیکن یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے سے ہٹنے کی بنیاد پر کلہم فی النار کے دائرے میں آئیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، اور یہی الجماعت ہے. اور اس کی صفت بتائی کہ یہ وہ ملت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف معلومات کے طور پر ہمیں بیان نہیں کیا، جیسا کہ میں نے کہا یہ تنبیہ اور آگاہی بھی ہے، امت کے لیے ارشاد اور رہنمائی ہے کہ فرقہ بندیاں ہوگی، اختلافات ہوں گے، گروہ بندیاں ہوگی، تمہیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو الجماعت کا طریقہ ہے. اور اسی طریقے کی جستجو کے طور پر آج کا ہمارا عنوان ہے منہج سلف. اس کی وضاحت سے پہلے اس کی ضرورت پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑا شاندار قول ہے ان کا، کہ فإن الکمال الانسانی مدارہ علی اصلین، طالبان حق کے لیے، وہ طالبان علم ہو یا عام افراد، ان کے لیے اس بات کو جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو اگر ذہن نشین وہ کر لیں تو یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم قضیہ، مسئلہ جس پر ہمیں سب سے پہلے سب سے زیادہ اور توجہ دینا چاہیے اور اس پر قائم رہنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ اس مسئلے میں ہے کہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ انسانی کمال کا مدار، دار و مدار اس بات پر ہے، دو بنیادوں پر ہے. انسان کامل ہو، نجات کے لائق ہو، اس کا دار و مدار دو اصل اور دو بنیادوں پر ہے. پہلا یہ معرفت الحق من الباطل وایثارہ علیہ، پہلی بات کہ باطل سے حق کو الگ کر کے جاننا، اس کو پہچاننا، اس بات کی شناخت اور پہچان ہمیں حاصل ہو جائے کہ یہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے اور طریقے ہیں، مذاہب اور دین ہیں، مناہج ہے، وہ باطل، وہ ناقابل قبول ہیں، اسے اختیار نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. حق کو جاننے کے ساتھ ساتھ باطل بھی جانے، اور پھر ان دونوں کو جاننے کے بعد حق کو باطل پر ترجیح دے. دوسری بات کہ باطل کو چھوڑ کر رد کر کے حق کو اختیار کرے. علامہ ابن قیم آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں انسانوں کا کمال اور مختلف درجات جو ہوں گے، کامیاب ہونے کے اعتبار سے، انعام پانے والوں کے اعتبار سے، اور انعام سے محروم ہونے والے سزا یافتہ لوگوں کے اعتبار سے، وہ انہی دو بنیادوں کے درجات کی بنیاد پر ہوگا کہ کون بندہ حق کو باطل سے الگ جان کر باطل کو چھوڑتا ہے اور حق کو قبول کرتا ہے، یعنی صحیح منہج کو، صحیح عقیدے کو، صحیح دین کو اختیار کرتا ہے. جو جتنا اس میں آگے ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہونے والوں میں وہ اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا، دنیا اور آخرت میں وہ اتنا زیادہ کامیابی کی معراج پر ہوگا. آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دو بنیادوں پر اپنے انبیاء کرام اور نیک بندوں کی تعریف کی اور قرآن کی بعض آیات کا ذکر کیا، جیسے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور پھر آگے پوری آیت بیان کی کہ یہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور ستائش فرمائی رب العالمین نے، وہ انہی دو بنیادوں کی وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچانا، اللہ سے اخذ کیا، لیا اور اس کو قبول کیا، اور اس کے مقابل باطل جس شکل میں بھی آیا، جس حیثیت سے آیا، اس کا مقابلہ کیا، حق پر قائم رہے، اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، منہج صحیح پر جمے رہے.
اسی بنیاد پر ان کی تعریف ہے. علامہ معلمی التنکیل میں کہتے ہیں کہ ان مدار کمال المخلوق علی حب الحق و کراہیت الباطل، کہ مخلوق کے کامل ہونے، ان کے کمال کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ حق سے محبت رکھیں اور باطل کو ناپسند کریں. حق سے ہماری محبت ہو اور باطل سے ہم نفرت کریں، یہ انسانی کمال کے لیے ضروری ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان اس کو اختیار نہیں کرتا، یہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف گروہ، مختلف فرقے اور مختلف باطل بنیادوں پر دوستی اور دشمنی کے معیار قائم ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جو بدعتی ہیں وہ اپنی بدعات کی بنیاد پر کسی سے دوستی اور دشمنی کرتے ہیں. جس مذہب کا، جس مسلک کا جو خاص امتیازی موقف ہے، شان ہے، وہ اسی کو قبر پرستوں کو اپنا دوست سمجھتا ہے. تعزیہ پرستوں کو، رفض و تشیع کو اختیار کرنے والوں کو اپنا دوست سمجھتا ہے، دوسروں کو دشمن. یہ بات کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسی بنیاد کو ترک کرنے کی وجہ سے. اس لیے کہ شخصیتوں کا، حق کے مقابلے میں اگر لوگ شخصیتوں سے محبت کریں گے تو یہ خرابیاں پیدا ہوگی. اب ہمارے ہاں کسی امام کو کا دامن کسی نے پکڑ لیا، کسی خاص گروہ کو کسی نے برسر حق سمجھ لیا یا اس کی عقیدت میں مبتلا ہو گیا، تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ تمہاری کسی چیز سے محبت تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. اب اس سے محبت کی زیادتی کی بنیاد پر اس کے اندر اگر برائیاں موجود بھی ہیں، خطائیں، لفزشیں، قرآن و حدیث کی مخالفت پائی بھی جا رہی ہیں، تو آدمی اسے دیکھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دنیا کے مختلف مناہج کے لوگوں کو جو اپنے اپنے منہج پر، اپنے اپنے مسلک پر، وہ اہل بدعت ہوں، روافض ہوں یا کسی بھی مسلک اور مذہب کو ماننے والے لوگ ہوں، سارے لوگوں کا یہی معاملہ ہے. لیکن اہل حق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کی معرفت اس کی دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں اور دلیل کی اتباع کرتے ہیں. شخصیات کی بنیاد پر یہ طے نہیں کرتے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی باطل. ہم یہ منہج سلف کے اصولوں میں یہ بات انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں میں اس کے اسباب اور اہمیت بتا رہا ہوں کہ اس موضوع کو جاننے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر گفتگو کرنے کی، اس میں وقت لگانے کی کیا اہمیت ہے. سب سے زیادہ اہم موضوع یہ ہے انسان کے لیے کہ زندگی کا سفر اگر ہم کو طے کرنا ہے تو پہلے یہ طے کرے کہ کس گاڑی میں سوار ہونا ہے. گاڑی سے مراد کس منہج پر، جو ہمیں اپنی منزل پر لے جانے والی ہے یا کسی دوسرے مقام پر پھینکانے والی ہے، کوڑا کرکٹ میں ڈال دینے والی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بات یہاں جوڑوں کہ حق اور باطل دو چیزیں ہیں. حق صرف ایک ہے جو اللہ نے نازل کیا دین حق کی شکل میں، اور اس سے جو جتنا الگ ہوگا، منحرف ہوگا، وہ اتنا حق سے دور ہوگا، اتنا باطل پرست بنے گا. اب دنیا میں بہت سارے ادیان اور مذاہب ہیں، اور مسلمانوں میں اسلام کے ماننے والے جو مسلمان کہلاتے ہیں ان میں بہت سارے فرقے ہیں، اور ہر ایک اپنے آپ کو کل حزب بما لدیہم فرحون. قرآن نے کہا کہ ہر گروہ، ہر حزب، پارٹی اپنے پاس کی چیز پر مگن ہے، خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ باطل کے ہوتے ہوئے ایک آدمی قبر پرستی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بول رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں. ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا ہے، تصوف کے سلسلوں سے جڑ کر اپنے مشائخ کی اتباع پیروی کرتا ہے، اندھا بہرا ہو کر قرآن و حدیث کی صریح مخالفت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں برحق ہوں. باطل پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ نے یہاں اس موضوع کے جاننے کی اہمیت بتانے کے لیے میں نقل کر رہا ہوں یہ بات. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ باطل بہت سارے لوگوں کے سامنے پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس باطل کے اندر کچھ شبہات ہوتے ہیں. آدمی کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے والے کچھ شکوک و شبہات ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ جو چیز باطل محض ہو، خالص باطل ہو، غلط بات ہو، جس کا بطلان، باطل ہونا بالکل صاف صاف نمایاں اور ظاہر ہو، تو کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی گروہ اسے اپنے لیے بطور قول کے اور بطور مذہب کے قبول نہیں کرے گا. اگر کسی انسان کو یا کسی جماعت کو یہ پتہ چل جائے، معلوم ہو کہ یہ باطل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسے اپنا مذہب اور مسلک نہیں بنائے گا. پھر کیوں بناتے ہیں؟ کہا کہ باطل اس وقت قبول کیا جاتا ہے، لوگ اس وقت اسے اختیار کرتے ہیں جب اس میں حق کی ملاوٹ اور آمیزش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو دھوکہ ہوتا ہے.
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کرنے والے ائمہ کو، یہود و نصارہ کو کہا لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے کیوں ہو، اس کو خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے، علم رکھتے ہوئے تم حق کو چھپاتے ہو. یہ یہود کی صفت تھی، قرآن نے اس کا ذکر کیا. اور جب حق کو چھپا کر حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے دین کو، اس دینی تعلیمات کو، تو عوام اور عام لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اس دھوکے میں اسے اختیار کر لیتے ہیں. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باطل رائج نہیں ہوتا، وجود میں کبھی بھی باطل رائج نہیں ہوتا مگر اسی وقت جب اس کے ساتھ حق کو ملایا جائے، حق کی ملاوٹ ہو. مجموع الفتاوی میں یہ بات کہی. بدعت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی باطل محض نہیں ہوتا. جو لوگ بدعت اختیار کرتے ہیں اس بدعت کو وہ نیک کام سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بدعت ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے متعدد مقامات پر وہ رد ہے، اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بالکل صاف فرمان آپ کا کہ ایسا کوئی بھی عمل جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری تصدیق نہیں ہے، نبی کی تصدیق نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا، قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. پھر بھی لوگ بدعات پر عمل کرتے ہیں. کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی باطل محض نہیں ہوتا جس میں حق کی ملاوٹ نہ ہو. اگر ایسا ہوتا کہ خالص باطل ہو تو کسی پر اس کا شبہ نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان جانتے بوجھتے باطل کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ باطل اس وقت قبول کیا جاتا ہے جب اس کے ساتھ حق بھی ملا ہوا ہو. کچھ باطل ہوتا ہے، تھوڑا موڑا حق بھی ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے. ایسا ہی علامہ ابن تیمیہ بڑی اچھی مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ مشرکین کا جو مذہب اور دین ہے، کفار کا، اہل کتاب کا جو مذہب اور دین ہے، اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں حق، کچھ چیزیں حق بھی ہے ان کے باطل کے ساتھ، ان کے شرک اور ان کے کفر کی، ان کے خرافات کے ساتھ کچھ چیزیں ان کے پاس حق بھی ہے. لہذا یہ اہل کتاب اور یہ اہل شرک مشرکین، چاہے وہ ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، جین مذہب کے ماننے والے ہوں، یا مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہوں، رافضی ہوں، اہل تصوف ہوں، اشعری ہوں، ماتریدی ہوں، معتزلہ ہوں، اہل قبر پرست ہوں، دوسرے کوئی بھی ہوں، ان کے پاس جو بھی خبریں ہیں یہ خالص جھوٹ نہیں ہوتی. ان کے جھوٹ کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں سچی بھی ہوتی ہیں، اور ہر وہ بات جس کا وہ حکم دیتے ہیں وہ پورا کا پورا فساد اور خرابی والا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہوتی ہے. اور جو وہ احکامات اختیار کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ فائدے اور مصلحتیں بھی ہوتی ہیں. اس کے باوجود ان کے باطل میں حق کی مصلحت اور فائدے کی چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود وہ کفار ہیں، وہ مشرکین ہیں، وہ گمراہ ہیں. اللہ کے یہاں ان کا دین و عمل قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اگرچہ تھوڑا موڑا حق ہے لیکن اس میں باطل کی ملاوٹ ہے، شرک ہے، کفر ہے، خرافات ہے، دین حق کی مخالفت ہے. یہاں اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صاحب سر رسول کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، انہوں نے ایک لمبی حدیث میں جو صحیح بخاری کی ہے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پہلے جاہلیت میں تھے، شر میں تھے، پھر خیر دیا دین کی شکل میں، کیا اس خیر کے بعد شر ہے اور کیا پھر اس شر کے بعد خیر ہے؟ تو جو شر کے بعد خیر کا آپ نے ذکر کیا اس میں کہا کہ ہاں وہ خیر تو ہوگا لیکن اس میں دخن ہوگا، ملاوٹ ہوگی. کچھ لوگ ہوں گے جو اسلام کے دعوے دار تو ہوں گے، اسلام کی دعوت تو دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان بتائی ہے حذیفہ کے سوال پر، یتکلمون بألسنتہم من جلدتنا، وہ ہماری ہی نسل کے لوگ ہوں گے، ہمارے درمیان کے ہوں گے، لمبی داڑھی، لمبا کرتا، اسلام کے خلیے میں مسلمان دکھائی دینے والے. یتکلمون بألسنتنا، ہماری ہی زبان میں بات کریں گے، قرآن حدیث کا حوالہ دیں گے، دین کا حوالہ دیں گے، دعویٰ کریں گے، لیکن وہ دعات علی ابواب جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے. علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی جو بات میں نے نقل کی، اس کے بعد اس حدیث کو اور افتراق امت کے 73 فرقوں میں بٹنے والی حدیث کو جوڑ کر آپ سوچئے کہ ہمارے لیے یہ کتنا اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ جب گمراہیاں ہر طرف سے یلغار کی ہوئی ہیں،
شیاطین الانس اور شیاطین الجن ہمارے دین حق کی دولت کو پامال کرنے، اس کے اندر باطل کی ملاوٹ کرنے کے لیے ہر طرف سے تلے ہوئے ہیں، یلغار کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنے اس دین حق کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، اسے اختیار کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو، اعمال کو، عبادات کو، اخلاق کو باطل سے بچانے کے لیے کتنا چوکنا، کتنا ہوشیار اور کتنا بیدار رہنا چاہیے. اس کے لیے ہر وقت اللہ کے دین کی جو اصل بنیاد ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن و سنت کی طرف. علماء ربانیین قرآن و سنت کے دروس سے ہم کو رشتہ اور ناطہ کاٹنا نہیں چاہیے. اس تمہید کے بعد میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ منہج سلف جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں. اور ابھی اس عنوان کی ضرورت والی بات ختم نہیں ہوئی موجودہ حالات کے تناسب میں. میرے سامنے ایک مختصر کتاب ہے، شیخ محمد بن عبدالعزیز ابن محمد العقیل، جو جامعۃ الامام محمد ابن سعود کے فقہ مقارن کے مساعد استاذ، معاون استاذ اور ایک تدریبی لجنہ کے رئیس بھی ہیں. ان کا یہ کتابچہ ہے السلفیہ حقیقتها وصلتها بالاسلام الصحیح. سلفیت اس کی حقیقت اور اسلام سے، صحیح اسلام سے اس کا تعلق اور رشتہ. مجھے بہتر معلوم ہوا کہ میری باتیں ترتیب وار، جیسا کہ ہمارے مشائخ نے مطالبہ کیا ہے کہ عناوین کو بالترتیب 2 یا 3 دروس میں سمیٹا جائے، جبکہ یہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے. اور اگر ہم دوسرے مذاہب، مسالک سے منہج سلف کا، سلفی منہج کا مقارنہ کریں، اس کا موازنہ کر کے ایک ایک جزیات کے سلسلے میں گفتگو کریں، تو اس کے لیے یہ 3-4 دروس بہت کم ہے. لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. تو بات کو سمیٹے رکھنے کے لیے میں نے اپنے سامنے یہ ایک کتابچہ رکھا. اس کے کچھ نکات، کچھ باتوں کو بھی ترتیب پیش کر کے اور اللہ کی توفیق سے کچھ وضاحت اور کچھ ضروری باتیں جو مجھے توفیق ملے گی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھنے کے تعلق سے کہ اس موضوع کو میں نے کیوں اختیار کیا، اس کے اسباب کیا ہیں، وہی جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اسے پڑھنے سمجھنے کی وجوہات یا تقاضے کیا ہیں ہم جانیں. تو انہوں نے چند اسباب کا ذکر کیا. میں نے جو سبب بیان کیا اس کے تناظر میں اس کے بعد یہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ سلفیت جو ہے، جس کو سلفی منہج یا سلفیت کہا جاتا ہے، یہ خالص اور صحیح اسلام کی پوری سچی نمائندگی کرتی ہے. دنیا میں روئے زمین پر آج اسلام کے نام پر جتنے گروہ اور فرقے پائے جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے میں، ان کے بزرگان، ان کا انتساب دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی طرف کیوں نہ ہو، چاہے وہ اہل بیت کی طرف اپنا انتساب کیوں نہ کرتے ہوں، صحابہ، تابعین، ائمہ ہدی کی طرف انتساب اور نسبت کیوں نہ کرتے ہوں، چاہے وہ جتنا بھی خوبصورت نام اور نعرہ اختیار کرتے ہوں، اگر وہ دین کی بنیادوں سے ہٹے ہوئے ہیں، منہج سلف سے برگشتہ ہیں، تو وہ گمراہی کے علاوہ کسی اور چیز پر سے متعلق نہیں ہے. ان تمام میں عرض کر رہا ہوں کہ روئے زمین پر پورے سچے اور خالص اسلام کی نمائندہ جماعت اگر کوئی ہے تو وہی گروہ ہے جن کو ہم سلفی کہتے ہیں. ہندوستان میں ان کا مشہور نام اہل الحدیث ہے، کتابوں میں اور عمومی نام جو اصطلاحی طور پر بیان کیا جاتا ہے اہل السنہ والجماعہ. ہمارے یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں، اہل سنت کے نام سے جو بریلوی حضرات، قبر پرست حضرات پہچانے جاتے ہیں وہ اہل سنت نہیں ہے، ہرگز نہیں. اہل سنت وہ جو سنت کو اختیار کرنے والے، جماعت جو صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنے والے، ان کو حقیقت میں بریلوی اور عالم عرب میں قبوری کہا جاتا ہے، اہل البدعہ کہا جاتا ہے. اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، سلفی، اہل الاثر، یہ ایک ہی گروہ کے مختلف صفاتی نام ہیں، القاب ہیں. ابھی یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، جانیں گے کہ یہ نام مسلم یا مسلمان کے مقابلے میں اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ اہل بدعت کے مقابلے میں بطور شناخت اختیار کیا گیا.
تو سلفی منہج کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے، یہ ان کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام کا جو منہج ہے، اصلی اسلام کا منہج، اس کی نمائندگی کرنے والا منہج سلفی منہج ہے، عقیدے میں بھی، شرعی طور سے شرعی احکامات میں بھی، دعوت اور دعوت کے طریقوں میں بھی، اور اخلاق میں بھی۔ ان میں سے ایک ایک لفظ کی اگر میں تشریح کروں تو ایک ایک کتاب کی ضرورت ہے کہ سلفی عقیدہ وہ عقیدہ پیش کرتا ہے جو قرآن و حدیث کا صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ سلفی احکام و مسائل ان بنیادوں پر قائم ہے جو قرآن و حدیث کے اصولوں پر مبنی ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر مبنی ہے۔ ان کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ، دنیا میں آج بہت سارے لوگ ڈنکا بجاتے ہیں، ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تشہیر اور اشتہار بازی سے کام لیتے ہیں، لوگ اس سے مرعوب بھی ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی کانفرنس، اتنی بڑی تعداد اکٹھا ہو گئی، اخبار میں، وسائل اعلام میں، یعنی مختلف قسم کے جو میڈیا کے مختلف ذرائع ہیں، ان میں ان کا زیادہ نام آتا ہے، ان کا شور اور ہنگامہ چاہے جتنا بھی ہو، لیکن ان میں سے کسی کی دعوت سلفی منہج کے مقابلے میں روئے زمین پر آج کسی کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ انحراف ضرور نظر ہے، کچھ خوبیاں ہیں، کچھ حق ہے ہر ایک کے پاس، کچھ نہ کچھ ہوگا، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، اور اگر کچھ حق، کچھ مصلحت، کچھ اچھائیاں نہ ہو تو ان باطل مذاہب کو رواج ہی حاصل نہ ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں، شریعت، شرعی احکامات میں، دعوت میں، اخلاق میں، یہ تمام اعتبار سے سلفی منہج ہی وہ منہج ہے جو خالص اور صحیح اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، مجسم تصویر پیش کرتا ہے۔ اور سلفی علماء کی جو بھی کوششیں ہیں، علماء سلفیین صحابہ کے عہد سے لے کر آج تک، اہل الحدیث اور علماء سلفیین کی جتنی بھی دینی کوششیں ہیں، وہ صحیح اسلام کی تعبیر اور اس کا بیان ہے، عقیدے کے معاملے میں بھی، احکام کے معاملے میں بھی، دعوت اور شرعی آداب کے معاملے میں بھی۔ یہاں میں ابو مظفر السمعانی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، چاہے بے ربط ہی صحیح، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ سلفیوں کی، اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ کے برحق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک، صحابہ کرام کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اہل الحدیث، اہل السنہ کے جتنے بھی ائمہ علماء کی عقیدے کی، احکام کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، خاص طور سے عقیدے اور منہج کی کتاب، آپ کو کسی زمانے کے کسی عالم کی بات، کسی علاقے کی، اگر وہ سلفی ہے، اہل السنہ والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، اہل الحدیث ہے، تو وہ افریقہ کا کوئی امام اور عالم کیوں نہ ہو، وہ عرب کے ممالک کا، بلاد عربیہ کا کوئی عالم ہو، یورپ میں رہنے والا، بسنے والا کوئی عالم ہو، ہندوستان، پاکستان کا یا کسی بھی علاقے کا ہو، آپ عبارتیں الگ الگ پائیں گے لیکن باتیں سب کی یکساں ملے گی۔ عقائد میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا، جزوی قسم کا کچھ اختلاف آ جائے آج۔ اس کے بالمقابل آپ اہل بدعت کے ہاں دیکھیں گے، ہمارے یہاں منکرین حدیث اور مخالفین اہل الحدیث یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے ہاں حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہے۔ روئے زمین پر جتنے مسلمان گروہ پائے جاتے ہیں ان میں سب سے کم اختلاف اہل الحدیث میں، اور عقیدے کا کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا، جو ملے گا تو بہت جزوی قسم کا، بنیادی نہیں۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک، یہ کوئی معمولی بات میں بیان نہیں کر رہا ہوں، بہت اہمیت کی حامل بات ہے، علمی اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلفی علماء کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ہر اعتبار سے خالص اسلام کا بیان ہے، اس کی تعبیر ہے، عقیدہ، عمل، احکام، آداب دعوت اور آداب و اخلاق، ساری چیزیں کہ اسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اسلام کے صاف ستھرے دین اور اس کے شرعی، اس کے احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ سلفی علماء کا حاصل اور ان کی پونجی اور سرمایہ یہی ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ لہذا سلفیت جب اسلام خالص کی نمائندہ ہے، سلفی منہج، تو اسے سیکھنا اور جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اسے جانے بغیر آپ حق کو نہیں اختیار کر سکتے۔ روئے زمین پر حق کے باقی شکل آج اسی میں موجود ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ ایک طرف جہاں آپ نے کہا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا کہ میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ وہ حق کیا ہے؟ قرآن و سنت، جو صحابہ کے فہم کے مطابق ہے، اس کی تشریح ہم آگے پڑھیں گے۔ ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب، قائم اور منصور رہے گا،
ان کے مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. مخالفت ہوگی، یہ سنت ہے اللہ کی، ہر زمانے ہر علاقے میں ہوگی مخالفت. مختلف قسم کی عداوتیں، بغض و عناد کے معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں گے، لیکن یہ غائب ہو گیا. لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالی یہ آزمائش کے طور پر اپنی سنت کے مطابق ان مراحل سے انسانوں کو گزارتا ہے، اور سلفی دعوت کو بھی ان مرحلوں سے گزرنا ہی ہے. ہر زمانے میں ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا. وہ گروہ کون سا ہے آگے ہم جانیں گے کہ سلف اور خلف میں جتنے معتبر علماء اور ائمہ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق کہ ایک گروہ جو حق پر قائم رہنے والا ہے وہ اہل الحدیث ہی ہیں. علی ابن مدینی، امام بخاری، امام ترمذی، عبداللہ ابن مبارک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہی کہتے ہیں. امام احمد کہتے ہیں کہ اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ اور کون. یہ جو پہلا نقطہ انہوں نے بتایا، اس کے تناظر میں تھوڑی سی وضاحت میں نے کی. دوسری بات کہ کیوں یہ موضوع جاننا، سیکھنا، اس کو پڑھنا، جاننا ضروری ہے کہ آج مسلمانوں کی کمزوری، پسماندگی، دوسروں سے پچھڑ جانے، یہ قوم جو خیر امت کی شکل میں آئی تھی، دنیا کی رہنما بن کر آئی تھی، اور ایک لمبے عرصے تک دنیا کی قیادت کی ہر میدان میں. 800 سال تک دنیا میں کوئی چیز اگر ایجاد ہوتی تھی تو مسلمانوں کی طرف سے ہوتی تھی. آج ہر اعتبار سے مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، تعلیمی اور علمی اعتبار سے. اس کی سب کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دینی اعتبار سے پچھڑ گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کی کمزوری ہے، ان کا ضعف اور اضمحلال ہے، ان کا انحطاط اور پسماندگی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کی حقیقت سے ان کا دور ہو جانا اور کتاب و سنت کا، امت کے سلف کے منہج کو چھوڑ کر کتاب و سنت سے دوری اختیار کرنا، اس کے منہج سے منحرف ہو جانا. چنانچہ عقیدے اور احکام اور اس کے اصولوں کے سلسلے میں یہ امت کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے سے اختیار کرنے سے ہٹ گئی ہے اس ڈگر سے. یہی ان کی کمزوری کی بنیادی وجہ ہے. لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، امت اگر یہ چاہتی ہے کہ امت پھر سے بیدار ہو اور برتری اور بلندی حاصل کرے، کامیابی اور کامرانی اور ترقی کے منازل کو طے کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لے، اس کی طرف پلٹے، قرآن و حدیث کو صحابہ اور سلف کے منہج کے مطابق اختیار کرے. حضرت امام مالک کا وہ قول آب زر سے لکھنے کے لائق ہے، لن یصلح آخر هذه الامه الا بما اصلح به صلح به اولها، او کما قال کہ اس امت کے آخری حصے کو، یعنی تاریخ کے آخری ادوار میں بھی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے پہلے دور کی ہوئی، صحابہ کرام تابعین کی. کیسے ہوئی؟ قرآن حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. جس چیز سے پہلے گروہ کی تربیت ہوئی، رعیل اول کی، اسی کے ذریعے سے آخری کی بھی اصلاح ہوگی اور ترقی ہوگی، ترقی حاصل ہوگی. اس کے بغیر امت ترقی نہیں کر سکتی. مسلمانوں کے ضعف و اضمحلال کے جو لمبے لمبے محاضرات تیار کیے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، اس میں مسلمانوں کے آپس کے اختلافات، فرقہ بندیاں، بد اخلاقیاں، شرک اور بدعت کا وجود جو سب سے بنیادی وجہ ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ قرآن حدیث سے سلف کے فہم کے مطابق منحرف ہو جانا، اس کو اختیار نہ کرنا. صحابہ نے جس طرح سے قرآن و حدیث کو جانا، مانا، اختیار کیا، اس طریقے سے ہم جانتے مانتے نہیں ہیں، اختیار نہیں کرتے، اسی لیے پسماندگی اور انحطاط کا شکار ہے. تیسری وجہ، اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ترقی کی راہوں پر آگے بڑھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے منہج کو، سلف کے منہج کو جانیں اور سیکھیں. تیسری بنیاد، تیسری وجہ انہوں نے بیان کی کہ ابھی اخیر میں، آخری زمانوں میں، ماضی قریب میں ایسا بہت ہوا کہ سلفیت اور سلفیوں کے متعلق ظالمانہ قسم کے جھوٹ کو، بہت ساری جھوٹی باتوں کو، الزامات کو عام کیا گیا، خوب عام کیا گیا. یہاں تک کہ یہ جھوٹی تہمتیں اور الزامات، اس نے بہت سارے اہل حق کو بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا. میں صرف اشارہ کروں، ہمارے یہاں سعودی حکومت کتاب و سنت کی نمائندگی کرتی ہے.
اخبارات یا میڈیا اس کے بارے میں اگر کوئی جھوٹی بات پھیلاتی ہیں تو اغیار غیر مسلم طاقتیں اور عناصر تو الگ بات ہے، مسلمانوں کے مختلف گروہ اسے خوب اچھالتے ہیں، خوب تشہیر کرتے ہیں، اس پر مذاق اڑاتے ہیں، منفی تبصرے کرتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر سلفیت اور سلفیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات دیتے ہیں۔ ہاں، بلکہ یہ شبہات اور افتراءات اب ایسا ہو گیا کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہی سلفیوں کی پہچان بن گئی ہے۔ ہاں، اور اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ بعض لوگوں نے تجزیہ کر کے بتایا کہ امریکہ میں 9/11 کا جو حملہ ہوا تھا ٹوئن ٹاور پر، ہاں، جو سلفیوں نے نہیں کیا تھا، وہ موجودہ دور کے اگر اس میں کچھ ہاتھ مانا بھی جائے تو یہ ثابت ہوا کہ یہود کی سازش تھی، اور جو مسلمان اس میں اگر استعمال بھی ہوئے تو انہیں آج کے دور کے خارجی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا تذکرہ میں آگے کروں گا اگلے دروس میں انشاءاللہ۔ تو ان کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ٹوئن ٹاور کے حملے کے بعد سے روزانہ کم سے کم 1 یا 2 کتاب روزانہ سلفیت کے خلاف لکھی جا رہی ہے یورپ اور امریکہ میں، روزانہ کی شرح سے۔ ویب سائٹس، ٹی وی چینلز، اخبارات، رسائل و جرائد الگ ہیں جو سلفیوں اور سلفیت کے خلاف مختلف شبہات کو عام کرتی ہیں۔ باقاعدہ اس بارے میں تحقیقی مضامین اور مقالات، محاضرات منظر عام پر آ چکے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہیں، ان کے دانشوران جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے نقشہ بناتے ہیں، لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، تو یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں کون سا چیلنج ہے جس کا سامنا کرنا ہے۔ تو روس کے ٹوٹنے کے بعد سے پہلے سے بھی اسلام کو اپنا مقابل اور مد مقابل سمجھتے تھے اور اس کے خلاف ان کی حرکتیں، سرگرمیاں ہوتی تھی، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد سے اور پھر ٹوئن ٹاور کے بعد، واقعے کے بعد سے، حادثے کے بعد سے یہ کوششیں بہت تیز ہو گئی، اور ان کے دانشوران کا کہنا ہے کہ ان کی تہذیب و ثقافت اور دین کے لیے دنیا میں اگر کوئی چیلنج ہے تو اس خالص اسلام ہے، اور خالص اسلام کو ماننے والا کوئی گروہ ہے تو وہ سلفیوں کا گروہ ہے، وہ گروہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم صحابہ کے طریقے پہ مانیں گے۔ کئی مرتبہ منظر عام پہ آ چکا کہ یہودی علماء اور دانشوروں نے نصارہ کے، یعنی امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہے، ان لوگوں نے یہ واضح کیا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ اسلام ہے جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، جو سلفی کہلانے والا گروہ ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کے علاوہ دوسروں سے ہمیں کوئی خاص خطرہ نہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے سامنے ایسی ہی ایک بات پیش کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سلفیوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ ان کی حقانیت کے لیے ایک حوصلہ بخش بات ہے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ باطل حق کو پہچانتا ہے، اور وہ حق نہیں ہو سکتا جس سے باطل کو ڈر نہ لگے۔ آگے اس کی بھی تفصیل آئے گی۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ جو تالیفات لکھی جا رہی ہیں کثرت سے، اگرچہ کہ یہ جتنے بھی افطراءات ہیں اس کا خوب شور اور ہنگامہ مچایا جا رہا ہے، خوب کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مضامین تحریر کیے جا رہے ہیں، آج سوشل میڈیا پر اہل حدیث سلفی اور سلفیوں کے متعلق اور سلفیت کے متعلق بہت ساری ایسی بیہودہ الزامات اور بے بنیاد باتیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن یہ سب کے سب سمندر میں جھاگ کے مانند ہے جو چھٹنے کے لائق ہے۔ ان کی کوئی زیادہ یہ چیزیں، جھوٹ دیر پا نہیں ہوتا، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، زیادہ چل نہیں پاتے۔ آپ دیکھیں گے تاریخ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر بعد کے ادوار میں مختلف قسم کے اعتراضات اور الزامات سے اسلام اور مسلمانوں کو متہم کیا گیا۔ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ الزامات میں تبدیلیاں آتی گئی اور مختلف اہل بدعت اٹھتے رہے، بجھتے رہے، سامنے آتے رہے مضبوطی کی شکل میں اور پھر غائب ہوتے رہے، لیکن پوری اسلامی تاریخ میں جو گروہ، جو جماعت حق کے ساتھ ہمیشہ قائم رہی ہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہی، وہ سلفیوں کا اہل الحدیث کا گروہ ہے، کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ کم تعداد میں ہوں، ہر ملک ہر علاقے میں نظر آئیں گے۔ یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ چنانچہ جب یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ الزامات سمندر کے جھاگ کی جیسے ہیں، کوئی طاقتور بنیاد نہیں رکھتے، ان کو اڑ جانا اور بہ جانا ہے، لیکن اس کے باوجود جب جہالت عام ہو گئی اور جاہل اور نادان لوگ ان افتراءات سے، ان الزامات سے متاثر ہوتے ہیں
تو ہر عالم دین، یہ انہوں نے خود لکھا کہ مجھ پر یعنی صاحب کتاب پر اور جو بھی سلفیت کا نمائندہ علماء کی شکل میں موجود ہے ان تمام پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ سلفیت کی حقیقت کو بیان کریں اور یہ بھی وضاحت کریں عوام کے سامنے کہ اسلام صحیح سے اس کا کتنا مضبوط اور گہرا رشتہ ہے. یہی اسلام صحیح کی صحیح تعبیر اور نمائندگی کرنے والا دین ہے. اور اس سے جوڑ کر جو الزامات اس کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں سلفیت اور اہل حدیث، مسلک اہل حدیث سے متعلق، اس کو چھانٹ کر صاف کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ سلفیت کا دامن ان داغ دھبوں سے صاف ستھرا ہے. لہذا اس بنیاد پر بھی ضروری ہے کہ ہم منہج حق اور منہج سلف کو جانے پہچانے. چوتھا سبق انہوں نے بیان کیا کہ عالم اسلامی کے مختلف علاقوں میں، خطوں میں کچھ ایسے اجرامی مجرمانہ سرگرمیاں اور حادثات رونما ہوئے جس کو سلفیت اور سلفیوں کی طرف منسوب کر دیا گیا. بڑے حیرت کی بات ہے، میں نے ابھی کہا اور یہ میں نے اپنے کئی خطابات میں تفصیل سے بیان کیا، سوالات اٹھائے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو تحریکی کہلاتے ہیں، اخوانیین کی شکل میں، جماعت اسلامی کی شکل میں، یا ان کے پروردہ اور پیدا کردہ ان کی فکر کے سے متاثرین کی شکل میں، کچھ گمراہ فرقے ہیں جن کو آج ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگ جانتے پہچانتے نہیں ہیں، جیسے دروز ہے، عباسیہ ہیں، ازارقہ ہے، یہ خوارج کے مختلف فرقے ہیں. اور ان میں سے کچھ فرقے عالم عرب کے کچھ حصوں میں پائے جاتے ہیں. خوارج ہیں، ان کے خارجی فکر والے علماء عرب، آگے انشاءاللہ اگر بات آ سکی تو یہ بیان ہوگا کہ کبار علماء عرب نے کہا ہے کہ یہ جو داعش اور القاعدہ کے لوگ ہیں یہ موجودہ دور کے خارجی ہیں، موجودہ دور کے خارجی ہیں، خارجی فکر کی نمائندگی کرنے والے. ان کے پورے اصول، کئی اصول ایسے ہیں جو خارجیت سے بالکل ہو بہو ملتے جلتے ہیں، اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث کے ثابت شدہ اصولوں کے بالکل خلاف. لیکن جب ان کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے تو اسامہ بن لادن اور فلاں یہ سلفی ہیں، سلفیت سے انہیں جوڑا جاتا ہے. ہمارے ہندوستان کے بھی کچھ حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس محمد بن عبد الوہاب ابن تیمیہ اور عرب علماء کی کتابیں پائی جاتی ہیں، جبکہ دنیا کے سامنے آ چکا ایمن الظواہری اور یہ لوگ سید قطب حسن البنا تحریکیوں اور خارجیوں کی جو سلفیوں کے مخالف ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. یہ سلفی منہج کے نمائندے نہیں ہیں. تو یہاں ایک چوتھا سبب بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم عرب میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں کچھ مجرمانہ سرگرمیاں، دھماکے، دہشت گردانہ کارروائیاں، تشدد پسندانہ اور انتہا پسندی کی کارروائیاں ایسی سرزد ہوئی کہ داعش کی شکل میں جو یورپ، امریکہ اور یہود کے اعلی کار تھے حقیقت میں، اور یہ چیز اب منظر عام پر آ چکی ہے کہ ان لوگوں کی بنائی ہوئی یہ تنظیم تھی. ایک طرف وہ سلفیوں کو، سلفیت کو، علماء سلف کو ملزم اور متہم کرتے ہیں. شیخ ابن باز، ابن عثیمین، علامہ البانی رحمہم اللہ، ان جیسے کبار علماء کو کہتے ہیں کہ یہ سرکاری علماء ہیں، درباری علماء ہیں، حیض و نفاس کے علماء ہیں. ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو دھمکی بھیجتے ہیں کہ اگر تم ہمارے خلاف کچھ کہو گے تو تم پر بھی ہم حملہ کر دیں گے. دوسری طرف یہ تشہیر کی جاتی ہے کہ ان کا تعلق انہی علماء سے، انہی کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے. اور آپ یہ بھی غور کریں کہ ان تحریکی لوگوں کے تعلق سے عالمی سطح پہ اور ملکی سطح پر پکڑ دھکڑ والا وہ معاملہ نہیں ہوتا جو سلفیت پر نگرانی کا کام کیا جاتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کے دانشور اور محققین اور ان کی وجہ سے اب ہندوستان کے بھی بہت سارے محکمہ جات مسلمان فرقوں کے بارے میں جو معلومات رکھتے ہیں، آج بہت سارے مسلمان بھی اتنا نہیں جانتے کہ کون سا منہج کتنا صحیح ہے، کون سا منہج قرآن و حدیث کے کتنا موافق ہے. غیر مسلموں کی زبانی یہ بات بہت سارے لوگ سن چکے ہیں، ان کے ریکارڈ میں، ان کی رپورٹس میں یہ بات ہے کہ نگرانی کی جائے مسلمانوں میں تو سلفیوں پر، اہل الحدیث پر. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اہل الحدیث سے یا سلفیوں سے خطرہ ہے، یہ تو دنیا کے لیے نعمت ہے. سب سے زیادہ امن کا پیغام اور امن کی تعلیم سلفیوں کے پاس ہے، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کے سچے نمائندے ہیں. ان کے یہاں دہشت گردی، انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن یہاں یہ انہوں نے وہی وجہ بتائی کہ جو مجرمانہ سرگرمیاں ہوئی ہیں عالم اسلام میں
یا دوسرے علاقوں میں شہروں میں، تو جھوٹ اور بہتان کے طور پر سلفیت اور سلفیوں کے سر اس کو منڈ دیا گیا، ان کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا، حالانکہ سلفیت اور سلفی ان چیزوں سے اسی طرح بری ہیں جیسے بھیڑیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے بری تھی. یہ ان کا جملہ ہے. اخوان یوسف نے آ کے حضرت یعقوب سے کہا تھا نا کہ حضرت یوسف کو خون آلود قمیص لا کے کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، حالانکہ بھیڑیا اس جرم سے بری تھا. ایسے ہی سلفی اس قسم کے گناہوں سے، سرگرمیوں سے بہت دور ہے، ان کا دامن اس سے پاک صاف ہے، لیکن یہ سلفیوں کے سر منڈ دیا گیا. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں اور دوسروں کو یہ بتائیں کہ سلفیت اس قسم کی تعلیم نہیں دیتی. سلفیت مجرمانہ ذہنوں کی، مجرمانہ اعمال کی پرورش یا پشت پناہی کسی بھی حال میں نہیں کرتی. یہ قرآن و حدیث کی محبت اور امن کی تعلیم کو فروغ دیتی ہے. اس لیے بھی اسے سیکھنا، منہج سلف کو جاننا ضروری ہے. 5ویں نمبر پر انہوں نے یہ کہا کہ پرانا زمانہ ہو یا نیا زمانہ، سلفیت اور سلفیوں پر بہت بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے. کیسے کہ اس میں کبھی کبھی ان چیزوں کو، ان لوگوں کو سلفیوں میں شمار کر لیا گیا جو سلفی تھے ہی نہیں، ان باتوں کو سلفیت اور اہل حدیثیت میں شمار کر لیا گیا جو اہل حدیث کا یا سلفیوں کا مسلک اور موقف ہے ہی نہیں. ایسی کئی چیزیں کہا گیا کہ یہ سلفیوں کے ہیں. ہمارے یہاں کتنے ایسے الزامات ہیں. ہاں، کچھ چیزیں تو ایسی ہے، میں بہت حیرت کرتا رہا، پڑھنے کے زمانے سے اب تک دیکھتا آیا ہوں، تو مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب مقلدین اور غیر مقلدین، یعنی اہل الحدیث کا مقلدین سے سابقہ ہوتا ہے، تو ان کے یہاں عوام کے طبقے سے لے کر جو جاہل سے جاہل ہے، وہاں سے لے کر ان کے یہاں جو اعلیٰ پیمانے کا علامہ کہلاتا ہے، ان سب کے اعتراض یکساں ہوتے ہیں. بے بنیاد، بے دلیل سلفی حضرات صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. حضرت عمر عثمان غنی کو نعوذ باللہ بدعتی کہتے ہیں، ائمہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. وہی رٹے رٹائے اور ایک دم ریڈی میڈ قسم کے الزامات ان کا صاحب علم بھی دہراتا ہے اور جاہل بھی، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو اس تناظر میں ان کا یہ کہنا بالکل بجا ہے. یہ میں نے ایک مثال کے طور پر بیان کیا. سیاسی سطح پہ، دینی سطح پہ، مسلکی معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، ہر معاملے میں سلفیوں پر انتہائی شدید ظلم کیا گیا، اس اعتبار سے کہ ایسے لوگوں کو سلفیت سے، ایسے عقیدے اور اقوال کو سلفیت سے جوڑا گیا جس کا سلفیت میں کوئی تصور اور وجود ہے ہی نہیں، یا پھر اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں کوتاہی برتی گئی کہ سلفیت حقیقت میں ہے کیا. آج خود ہمارے یہاں بہت سارے اہل الحدیث جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ان کو اس مسلک اور منہج کی بنیادیں، اس کی باریکیاں، اس کی اصل معلوم ہی نہیں ہے. ہندوستان میں تو اہل حدیث کی پہچان کچھ لوگ سمجھتے ہیں رفع الیدین ہے، محکمے اور پولیس والے بھی یہی سمجھتے ہیں، جبکہ رفع الیدین کا نہ کرنا جو 4 ائمہ کے مقلدین کے گروہ ہیں اس میں صرف حنفی مسلک میں نہیں ہے. امام مالک کا مسلک کرنے کا تھا، لیکن مالکی آج اس کو نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ ان کے مسلک میں نہیں ہے. امام شافعی کے ماننے والے کرتے ہیں، کوکن کے اور ساحلی علاقوں کے ہندوستان کے لوگ جو مقلد ہیں وہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں، آمین بالجہر کہتے ہیں. یہ بنیاد نہیں ہے، اگرچہ یہ قرآن و حدیث کی سنت کی بنیاد پر ہم اسے سنت مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لیکن سلفیت کی بنیاد یہ نہیں ہے، اس کے بنیادی مسائل یہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کی بنیاد اور اصول ضابطے ہم اگلے درس میں سنیں گے انشاءاللہ. یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ سلفیت کی حقیقت کو بیان کرنے کے سلسلے میں کوتاہی برتی جاتی ہے. لہذا اس ظلم کا دفاع کیسے ہوگا؟ حجت اور دلیل کی بنیاد پر، اور یہ دفاع کرنا شرعی فریضہ ہے. شریعت کا فریضہ ہے کہ آپ حق اور حق کے چہرے پر جو داغ لگا کر پیش کیا جا رہا ہے اس داغ کو صاف کریں. اسلام کے خلاف اگر کوئی اعتراض ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف کوئی اگر شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کیا جا رہا ہے، تو اہل ایمان کا، اہل حق کا یہ پہلا فریضہ ہے کہ اس کو صاف ستھرا بنائیں. اور سلفیت کو مخدوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو داغدار کر رہے ہیں، آلودہ بنا رہے ہیں. لہذا دین کا ایک بہت اہم فریضہ ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ. ہم کو جیسی طاقت اور قوت حاصل ہو، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے سے، سمجھا بجھا کر، درس و تدریس کے ذریعے سے، چاہے جس ذریعے سے ہم اس کو صاف کر سکتے ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے،
کتابچوں کے ذریعے سے. یہ شرعی فریضہ ہے، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق یہ فریضہ انجام دینا ہوگا. ہاں، اور اس میں اہل حق کی نصرت اور ان کی مدد کرنا، یہ اولین اور اولین، انہوں نے اوجب و اوجب 2 مرتبہ لکھا، یعنی اولین اور اولین فرض کہ آپ اہل حق کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، چھوٹے پیمانے سے بڑے پیمانے تک. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہم اپنے سماج میں گھروں میں جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں اس میں اس مزاج کا فقدان پاتے ہیں. بڑی قلت ہے کہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، 2 لوگوں کے کچھ اختلافات ہیں، نزاع ہے، آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن صحیح کا ساتھ دینے والا اور غلط کو غلط کہنے والا یا اس کو حکمت و مصلحت کے ساتھ ہی صحیح روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا، یا جو لوگ ہیں بہت کم نظر آتے ہیں. جب ہم چھوٹے پیمانے پر ایسے ثابت ہوئے ہیں تو یہ بڑے محاذ پر دین کا دفاع کرنا، دین کے پرنور اور صاف شفاف چہرے کو صاف کرنے والا فریضہ ہم کیسے ادا کریں گے، اپنے اندر ہمت کیسے جٹائیں گے. یہ ہمت پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اولین فریضہ ہے مسلمانوں پر. اور اہل حق سلفیوں سے پرانے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک مختلف محاذوں پر اختلاف کیا گیا، اور اہل باطل نے سلفیت کو داغدار کرنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے مختلف قسم کے لباس اور نقاب اوڑھ کر حق پر حملہ کیا، شبخوں مارا، اور عام لوگوں کو اس سے گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. لہذا اس التباس کو، غلط فہمی کو، الزامات کو دور کرنا، اس کو صاف کرنا، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر قطعیت سے اس کی طاقت کے مطابق عائد ہوتا ہے. ان سب کے علاوہ یہ سارے اسباب اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ اسباب ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر شرعی دلیل اور شریعت کے دائرے میں انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرے. گھڑی کی سوئی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. میں نے ابھی صرف چند اسباب کا ذکر کیا کہ یہ سلفی منہج کو سیکھنا اور جاننا کیوں ضروری ہے، اس عنوان پر خطاب کیوں رکھا گیا. اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی بنیاد کو سمجھنے جیسا معاملہ ہے. ہمارے زندگی کے راستے کو طے یہی بات کرتی ہے کہ ہم ہر حق اور باطل کے درمیان تمیز کو سیکھیں. اب یہاں آگے انہوں نے بطور تمہید اس موضوع کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے یہ بات کہی کہ جو سلفی عقیدہ ہے وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ تھا. یہی اسلام حق ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خالص صاف ستھرا جو اسلام تھا، آج وہ جو محفوظ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں. تو قرآن کے ساتھ قرآن کی تشریح احادیث رسول اور قرآن و حدیث کی تشریح صحابہ کرام کی تشریحات اور تفسیرات، یہ دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، کیونکہ اب کوئی نیا نبی اور نئی شریعت آنے والی نہیں ہے. لوگوں پر اسی دین کی بنیاد پر حجت پوری ہونے والی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ محفوظ ہو. اللہ نے اسے کیسے محفوظ کیا؟ قرآن حدیث کی حفاظت کرنے والے اصحاب کو، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، اور پوری اسلامی تاریخ میں ایک پوری مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک نسل کو ایسا قائم رکھا، زندہ رکھا، جو قرآن و حدیث کی خدمت کرتی رہے، اس کو سیکھے، سکھائے، عمل کرے اور اس کے مخالفین کا رد کرے. بغیر مخالفین کا رد کیے ہوئے حق کی خدمت اور اس کا دفاع ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فضائل کو دیکھو، مسائل میں مت پڑھو، اس میں اختلاف ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ اختلافات نہ چھڑے جائیں. اب اختلافات نہ چھڑے جائیں تو کیسے؟ شرک اور توحید کا اختلاف ہو، کفر اور ایمان کا اختلاف ہو، بدعت و خرافات کا اختلاف ہو. جو مسلمان جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دین کو، اس کے دعوت کے اصولوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. اتحاد و اتفاق کی بنیاد بھی قرآن و حدیث ہے، منہج سلف ہے. یہ بدعات، خرافات، فرقہ بندیاں دور ہوگی منہج سلف کو اختیار کرنے کی بنیاد پر. اس کے بغیر اگر آپ اتحاد و اتفاق کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ خواب صبح قیامت تک خواب ہی رہے گا.
اور اگر کسی شکل میں کہیں اتفاق نظر آئے بھی تو یہ عارضی ہوگا، پھسپھسا ہوگا، کمزور اتحاد ہوگا. مطلوبہ اتحاد جو اللہ کے یہاں ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس کی جو بنیاد ہے اتحاد و اتفاق کی، وہ بھی سلفی منہج ہی پیش کرتا ہے. دنیا میں کسی اور کے پاس اتحاد و اتفاق کا صحیح نسخہ، صحیح بنیاد اور صحیح معیار موجود ہی نہیں ہے سوائے سلفی منہج کے. تو یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ سلفی منہج جو ہے، سلفیت جو ہے وہ عقیدے میں، منہج میں وہی دین پیش کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دین ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آیا، بالکل صاف ستھرا. سلفی منہج ہی آج وہ اسلام پیش کرتا ہے جو فلاسفہ کے فلسفوں کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک ہے، شرک کی آلودگیوں سے پاک ہے، تصوف کی خرافات سے صاف ستھرا ہے، اہل بدعت کی بدعات سے بالکل بے داغ ہے. یہ صرف سلفی منہج اسلام کو صاف ستھرے انداز میں پیش کرتا ہے، جس میں اہل تصوف کی خرابیاں نہیں ہیں، جس میں اہل بدعت کی بدعات اور محدثات کا گرد و غبار نہیں ہے، جس میں اہل شرک کی شرکیات کا شائبہ نہیں ہے، جس میں فلاسفہ اور مناطقہ کی عقلی دراندازیوں کا عمل دخل نہیں ہے. وہ خالص دین صرف سلفی منہج پیش کرتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دین تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں آگے کہ سلفی دعوت ایسی مبارک دعوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا آوازہ بلند کیا تو آپ دیکھیں کہ صرف 13 سال میں کس تیزی سے لوگ جوق در جوق، آپ کی 23 سالہ مدت نبوت میں ابتدائی دور بڑے کٹھن گزرے، لیکن فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، اور پھر اسلام کے پھیلنے پھلنے پھولنے کا، اس کے فریرے کے لہرانے کا سلسلہ اتنی تیزی سے پھیلا کہ دنیا کے آج بھی دانشوروں کے لیے یہ حیرت کا مقام ہے کہ دنیا میں کوئی دین و مذہب اس تیزی سے نہیں پھیلا جتنی تیزی سے اسلام پھیلا. صرف 25-30 سال کے خلفائے راشدین کا جو دور تھا، اس میں دنیا کا 1/3 حصے سے زیادہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا، اور مسلمانوں نے صرف زمین کو فتح نہیں کیا بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا. جہاں جہاں ان کا غلبہ ہوتا گیا، لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے گئے. یہ خود تاریخ کا ایک معجزہ ہے اور اسلام کی حقانیت کی بڑی روشن دلیل ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا جو دین تھا وہاں مسلکی فرقہ بندیاں نہیں تھی، فلاسفہ کا علم کلام نہیں تھا، اہل تصوف کی گمراہیاں نہیں تھی، ان کے دوسرے مذاہب کی اجنبی اقوال اور عقائد کا کوئی دخل نہیں تھا. وہ صاف ستھرا دین جو ہے پوری دنیا میں تیزی سے پھیلا، اور یہ ہم علمی طور پر، عملی طور پر پوری دنیا میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں سلفی دعوت کے نشانات پائے جاتے ہیں. یہاں انہوں نے کہا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پر قائم رہے گی، مخالفین ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مخالفت کریں گے، ستائیں گے، دکھ اور تکلیف یا مشقت اور محنت ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے جس سے انبیاء کو بھی گزرنا پڑا. یہ ہوگا، لیکن سلفیوں کو لا یضرهم من خذلهم، ان کو بے سہارا چھوڑنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. آگے یہاں کہہ رہے ہیں کہ جس بات پر ہم کو آگاہی حاصل کر لینا مناسب ہے یہاں اس مقام پر کہ یہ سلفی دعوت جس نے مختلف قسم کی مخالفتوں کو جھیلا ہے، اس کا سامنا کیا ہے، موجودہ دور میں بڑے سخت قسم کی مخالفتوں سے الجھی ہوئی ہے. ہم کو اس کا ادراک ہو یا نہ ہو، ہم اس کا شعور رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، ارباب نظر، اہل علم اور امت کے باریکیوں پر نگاہ رکھنے والے اس کو خوب جانتے ہیں کہ آج کا دور سلفیت کے دشمنوں کی طرف سے شدید قسم کے حملوں کا دور ہے. خاص طور سے ماضی قریب سے ہم آج دیکھتے ہیں. یہاں سیاسی سطح پر ایک محاذ ہے، عالمی قوتوں سے لے کر مختلف ملکی اور مقامی طاقتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلفی دعوت کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے، اس پر نت نئے طریقوں سے حملے کرتی ہے. کافر حکومتیں بھی اور بعض عربی حکومتیں بھی جن کا منہج الگ ہے، جن کا منہج ہم دیکھتے ہیں ایران، ہم دیکھتے ہیں شام، یہ رافضی ہیں، شامی نصیری ہیں. ہاں، یہاں اہل سنت والجماعت کو گزر نہیں ہے، مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اسلام کے شعار کا مظاہرہ کرے قتل کر دیا جاتا ہے. روز اہل سنت ایران میں قتل ہوتے ہیں، اس کا میڈیا میں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. احواز ایک پورا علاقہ ہے جہاں 1 کروڑ سے زیادہ عرب سنی موجود ہیں، جہاں فلسطین
بوسنیا چیچنیا سے کم مظالم نہیں ڈھائے جاتے روافظ کی طرف سے اہل سنت پر، یہ میڈیا میں نہیں آتا. لیکن سعودی عرب میں نمیر ابو النمیر کو، جس نے حکومت کے خلاف سازشیں کی، بہت سارے سنیوں کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اس کو اگر قتل کی سزا دی جاتی ہے تو ہمارے یہاں میڈیا شور مچا دیتا ہے. سیاسی سطح پر کافر حکومتیں اور بعض عربی حکومتیں بھی سلفیت کے خلاف حکومتی سطح پر سازشیں رچتی ہیں، منصوبے بندی کرتی ہیں اور عمل کرتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ علم کی طرف نسبت رکھنے والے اصحاب بھی ہیں جو اپنے محاذ سے سلفیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں. بلکہ یہاں انہوں نے کہا کہ ایک شکل علمی سطح اور سیاسی سطح کے درمیان آپس میں تال میل اور ایک دوسرے کے تعاون کی شکل بھی پائی جاتی ہے کہ جو حکومتیں ہیں، جو طاقتور طبقہ ہے، سیاسی طبقہ، اس نے ان بدعقیدہ اور گمراہ افکار والے مناہج کے لوگوں کو، صوفیہ ہیں، رافضی ہیں، دروز ہیں، جن کے بہت سارے حصے داعش اور القاعدہ میں نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ شیعہ جو روافض ہیں، حوثی جو یمن میں جو ہے سنیوں کو قتل عام کر رہے ہیں، دروز اور ایسے اور بہت سارے فرقے اور مسلک کے لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں جو مختلف سطحوں سے ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، اور ارباب حکومت ان باطل عقیدے اور گمراہ فرقوں کو اپنے لیے آلہ کار کے طور پر استعمال کر کے سلفیت کے خلاف استعمال کرتے ہیں. میں صرف اشارہ کروں، وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، میں صرف اشارہ کروں کہ آپ یاد کیجئے چند سالوں پیشتر پوتن صاحب کی صدارت میں، روس کا صدر، جو مسلمانوں پر کتنا ظلم اٹھایا جاتا ہے وہاں آپ جانتے ہوں گے، اس کی صدارت تھی، لیکن وہ موجود نہیں ہوئے. چیچنیا کے ایک مقام پر صوفیہ کی عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ہندوستان میں دلی میں، جس کو یہاں کی فرقہ پرست جماعت اور حکومت نے اس کی تائید کی اور اس کے اخراجات برداشت کی، صوفیوں کی کانفرنس حکومت کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے. شیعوں کا تعلق کیا ہے حکومت سے؟ اگر آپ عربی رسائل و جرائد پڑھیں، ہمارے یہاں کے جو رسائل و جرائد ہیں وہ یہودی ایجنسیوں کی مرہون منت ہے. عربوں کی سچی اور حقیقی خبریں بہت کم آ پاتی ہیں. سوشل میڈیا کے دور میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جا رہی ہیں. تو یہ سیاسی حکومتوں کا سیاسی سطح پر سیاسی قوتوں کا باطل عقیدے والے گروہوں کے ساتھ ساز باز کر کے سلفیت کو نشانہ بناتے ہیں. اس میں صوفیہ، رافضی، لبرل جماعت، جمہوری جماعت، ہاں، یہ سارے لوگ اکٹھا ہیں تاکہ سب مل کر یکبارگی سلفیت کو نشانہ بنائیں. میں یہ بات، اذان کا وقت ہو گیا ہے، اگرچہ یہ بات ادھوری ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ درس جو ہے اگلے اور اس کے بعد والے مزید 2 جمعہ کے دن کیا جائے گا، اور اس سلسلے کی بہت اہم بحثیں باقی ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ کر، اگرچہ میرے بیان میں، میرے مضمون میں کوئی کمی ہو، اور ہوگی، انسان ہوں، کم علم ہو، ہاں، لیکن اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر آپ اس پر بھرپور توجہ دے کے اس پورے سلسلے کو ضرور ملاحظہ فرمائیں اور اس پر غور کریں. اس سلسلے میں ہم کو کون سا لائحہ عمل اور موقف اختیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دین کا سپاہی بنائے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.